أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إنا مثله في كربات فرحا عبادا كلهم ذنوني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے قوموں کو تم سے پہلے بہت سے لوگ ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ قرون کا لفظ قرن کی جمع ہے، قرن ایک عہد کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو کون ہے وہ؟ جو ایک وقت میں بہت تہذیب و تمدن کے مالک لوگ ہوں، یعنی تم سے پہلے بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے، تم بھی ان کی طرح ہو سکتے ہو۔ ان کے ساتھ کب یہ ہوا؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اگر تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور لائے ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر بنایا ہم نے تم کو خلیفہ زمین میں، یعنی گزشتہ امتوں کا جانشین بنایا۔ خلائف سے مراد یہاں کیا ہے؟ جانشین۔ اس سے مراد لیڈرز نہیں ہیں کہ سب لیڈرز ہیں زمین پر۔ خلائف خلیفہ سے، خلیفہ خلیف سے ہے۔ خلیف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ یعنی تم سے پہلے بہت سی قومیں گزری، ان کے بعد تم آئے ہو، تم کوئی نئی چیز تھوڑی ہو، بہت سے لوگ گزرے ہیں، آئے ہیں یہاں۔ اپنے آپ کو اتنا اہم کیوں سمجھتے ہو؟ اتنی بڑی چیز کیوں سمجھتے ہو؟ تم تو روٹین میں آئے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بہت بڑی ہستی نہیں ہو، بہت بڑے بڑے گزر چکے ہیں۔ اگر پچھلوں پہ عذاب آئے ان کی ظلم کی وجہ سے تو تم پہ بھلا کیوں نہیں لا سکتا؟ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہم تم کو اب کیوں لائے ہیں؟ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو، تمہارے اعمال دیکھنے کو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں؟ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یہ قرآن نہ سناؤ، کوئی اور لاؤ، او بدل ہو، یا ذرا اس کو بدل دو، اس میں کوئی تبدیلی کر دو۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج بھی ایسی آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی اجتہاد کے نام پر اور کبھی کسی اور امبریلا کے نیچے، کہ اس دور میں یہ قرآن عمل کے قابل نہیں، اس میں اب تبدیلی ہونی چاہیے، اور یہ فلاں اور فلاں چیز تو آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتی، چل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔ خود ہی بیٹھے بیٹھے فتوے دے دیے ممکن اور ناممکن کے، اپنی عقل کے مطابق۔ اللہ کو تو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چل سکتا ہے اور کیا نہیں۔ یہ اس اللہ کی ذات سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں یہ بتانے میں کہ کیا کچھ قابل عمل ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ مذاق انہی کو سوچتے ہیں جو اللہ کی ہستی کو پہچانتے نہیں اور اس سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، کہ کوئی اور قرآن سناؤ یا اس کو بدل دو، وعید کو وعد سے اور وعد کو وعید سے، حلال کو حرام سے یا حرام کو حلال سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ ما یکون لی ان ابدلہ، میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں اس کو بدلوں، میرے بس میں نہیں کہ اس کو بدلوں۔ من تلقاء نفسی، اپنی ذات کی طرف سے، مجھے اختیار نہیں کہ میں خود سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں۔ اس پہ سورۃ الحاقہ میں بہت سخت آیات آئی ہیں۔ آیت 40 سے ہے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم مانتے ہو۔
ولا بقول کاہن، نہ کسی کاہن کی بات ہے. قلیلا ما تذکرون، کتنا کم نصیحت پکڑتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. ولو، اور اگر تقول علینا، ہم سے منسوب کرتا، بعد الاقاویل، کچھ باتوں کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ باتیں گھڑ کے ہم سے منسوب کر دیتے، اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھوا دیتے اور اسے قرآن کہہ دیتے، تو ہم کیا کرتے؟ لأخذنا منہ بالیمین، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے. اتنی سخت بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کیا اور کوئی بھی چیز من گھڑت نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کو چھوڑتے نہ. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس کے لیے رکاوٹ نہ بن سکتا. حاجزین، رکاوٹ بننے والے، یعنی ہمیں اس کام سے روک نہ سکتے کہ ساری دنیا میں مل کر اگر چھڑانا چاہتی کہ آپ اس پیغمبر کو چھوڑ دیجئے، پھر کیا ہوا اگر کچھ باتیں انہوں نے اپنے پاس سے کہہ دی؟ نہیں، ہم نہ چھوڑتے. تم ہم کو اس کام سے روک نہ سکتے تھے. پھر وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو متقی لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ تم میں جھٹلانے والے موجود ہیں. یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ سچ، پھر بھی نہیں مانتے. تو کوئی بھی ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہو کہ اس قرآن میں کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے، تو بالکل یہ ایک غلط بات ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں کوئی بات اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا. ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جا رہی، یعنی میں تو اسی کو فالو کر رہا ہوں، وہی پڑھ رہا ہوں، وہی پڑھا رہا ہوں، وہی سن رہا ہوں، وہی سنا رہا ہوں جو میرے پاس آ رہا ہے. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، کس بات سے؟ ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی. اگر میں نے، کون کہہ رہا ہے یہ میں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر لگتا ہے کس بات کا؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا. اگر اللہ کے پیغمبر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نافرمانی نہیں کر سکتا، میں نے کوئی نافرمانی کی تو میں بھی نہیں چھٹوں گا. ہم سب کیسے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے اپنی اپنی مرضی کرنے میں؟ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا حق کسی کو نہیں، اجازت کسی کو نہیں. ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، اور اگر ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں تو گویا اس کے مقابلے پہ اترے ہوئے ہیں، اور کوئی اس کا مقابلہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا. قل لو شاء اللہ، آپ تو کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، میں اس کو تم پر کبھی نہ پڑھتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ خبر دیتا تم کو اس کی، یعنی نہ وہ اللہ خبر دیتا تم کو اس کی. یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اس کی طرف سے آیا ہے، اس کا فرمان ہے، اس کی مرضی سے ہی میں تم کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اگر اس کی مرضی یہ ہوتی کہ میں نہ پڑھوں تو میں خود سے نہ پڑھ سکتا. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، مجھ پہ مت اعتراض کرو کہ کیوں یہ حکم لائے ہو اور یہ کیوں سناتے ہو اور یہ کیوں نہیں بدل دیتے. نہیں، اس میں میری کوئی مرضی نہیں، یہ سب اس کے اذن اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور عقل تو کرو. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تمہارے درمیان ایک عمر موجود رہا ہوں، میں نے ایک زندگی گزاری تمہارے اندر. لبثت، لبثا کا مطلب ہوتا ہے طویل مدت ٹھہرنا، مکث کا ہوتا ہے انتظار میں ٹھہرنا.
اور لبسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کافی دیر ٹھہرنا کہیں. میں تو مستقل رہا تمہارے اندر ہی، بہت دیر ٹھہرا تمہارے درمیان، میں نے اپنی زندگی گزار دی، اور 40 سال تک میں نے ایسی کوئی بات نہیں تم کو سنائی. یہ قرآن کی اوتھینٹسٹی پہ بہت بڑی دلیل ہے. کیا کہ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بھی ایسی کبھی نہیں سنائی تھی، اور پھر یکایک ایک کے بعد ایک سورت، ایک کے بعد ایک سورت آ رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود گھڑ کے نہیں پیش کیا قرآن. اب دیکھیں کہ ایک شخص جو 40 سال لوگوں کے درمیان میں رہا ہو، اس کی ساری ایکٹیویٹیز، اس کی ساری دلچسپیاں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے تعلقات، اس کی رشتہ داریاں، اس کا آنا جانا، اس کے گھر والے، بال بچے، یہ سب لوگوں کو معلوم تھا. مکہ کوئی بہت بڑا کاسموپولیٹن سٹی نہیں تھا کہ جہاں کوئی شخص جا کے لاسٹ ہو جائے. ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کے رہنے والے ہر شخص کو ایک دوسرے کی پہچان تھی، اور آپ خاص طور پر ایک نمایاں فگر تھے اپنی ان خدمات کی وجہ سے جو دور جاہلیت میں آپ نے پیش کی تھی، خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے کی وجہ سے، مکہ کے ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے، اپنے بہترین اخلاق، صادق و امین ہونے کی وجہ سے جانے پہچانے انسان تھے. ہر شخص جانتا تھا کہ اس شخص نے 40 سال تک کوئی ایسی بات کہی ہی نہیں. تو یکایک یہ چشمہ کہاں سے پھوٹ اٹھا؟ کوئی اس کو سکھانے والا نہیں، کسی لائبریری میں وہ بیٹھتا نہیں، کسی مدرسے میں وہ جاتا نہیں. تو یہ سب کچھ یکایک کہاں سے آ گیا؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ وحی تھی؟ یہ وحی جو ہے یہ اردو میں بولنا پڑتی ہے، اصل لفظ وحیٌ ہے. وحی اگر ہم بولنا شروع کر دیں تو آپ پہچان نہ سکیں، مشکل میں پڑ جائیں، اس لیے غلط بولنا پڑتا ہے. وحی. اور پھر آپ کی سیرت اور کردار، یعنی میں تمہارے اندر رہا ہوں، کبھی جھوٹ، فریب، جال سازی، مکاری، عیاری اور اس قسم کی کوئی بات تم نے مجھ میں دیکھی نہیں. تو یہ سب کچھ اچانک میں نے کیسے گھڑ لیا؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ گڑ لے. او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کو جھٹلائے. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک بات یہ ہے کہ مجرم فلاح نہیں پاتے، مجرم کامیاب نہیں ہوتے، خوشحال نہیں ہو سکتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ بھی آپ کی صداقت کی دلیل ہے. انہ لا یفلح المجرمون، لیکن آپ کا مشن کامیاب ہوا. اگر نعوذ باللہ آپ نے کوئی بات غلط لوگوں کو بتائی تھی تو آپ کامیاب نہ ہو سکتے تھے. ہاں، تم سچے نبی کو جھٹلا رہے ہو اور اس پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہو، تم کامیاب نہ ہو سکو گے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بھری باتوں کو چھوڑ کر کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کیا کر رہے تھے؟ ان ہستیوں کی پوجا کر رہے تھے جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں. اشارہ ہے کس کی طرف؟ بتوں کی طرف. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کیا؟ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، اصل بات یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ تو سفارش کریں گے. ہم ان کے در پہ اس لیے نہیں جاتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو سجدہ کرنے تھوڑی آتے ہیں، ہم سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، صرف ان سے یہ کہتے ہیں آپ ہماری سفارش کر دیں. کس چیز نے ان کو اللہ کی عبادت سے روکا ہوا ہے؟ بتوں کی عبادت نے. اور کیا کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ان کی وجہ سے ملتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی یہی ہماری سفارش کریں گے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی تو بالکل یہی دو باتیں ہیں. نمبر ایک کیا؟
کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ بزرگوں کی برکت سے، اور نمبر 2 کہ وہ ہماری سفارش کریں اللہ کے پاس۔ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، خود کیا دعا کریں گے؟ سفارش کیجئے، آپ ہماری بات آگے پہنچائیے، کیونکہ آپ اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ آج تک کسی نیک بندے نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ لوگوں میری اللہ کے ہاں بڑی سنی جاتی۔ کبھی کہا کسی نے؟ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ وہ تو خود اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا تو نام ہی متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا۔ تو جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ ایسے دعوے کر ہی نہیں سکتا کہ میں تمہارا سب کچھ کرا دوں گا۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ان باتوں کی خبر دیتے ہو جن کو نہ وہ آسمانوں میں جانتا نہ زمین میں، یعنی جس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ان سب چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک سے پاک، اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبحانہ، یہ اسی سینس میں پاک ہے وہ، یعنی اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ اسی لیے شرک کو نجاست کہا گیا نا، انما المشرکون نجس، مشرکین کو نجس کہا گیا۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، اور نہ تھے لوگ مگر ایک ہی امت، یعنی مسلمان۔ ابتدا میں سب لوگ مسلمان ہوئے، مسلمان ہی تھے۔ فاختلف، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ جو جو آبادیاں بڑھیں، لوگوں کی سوچ مختلف ہوئی، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، جہاں ہر معاملے میں ہوئے وہاں مذہب کے معاملے میں بھی ہوئے۔ اور یہ کسی بھی چیز کے بڑھنے پر ایک نیچرل، ایک فطری عمل بھی ہے۔ آپ دیکھیں مثلا ایک غبارہ جب حد سے زیادہ پھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی چیز بہت پھیلنے لگتی ہے تو اس میں کریک آنے لگتے ہیں، اختلاف پیدا ہونے لگتے۔ تو جو جو انسان بھی پھیلے تو کیا ہوا؟ ان کے درمیان سوچ کا اختلاف پیدا ہوا، اور سوچ کے اختلاف کی کئی ایک وجوہات ہوتی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ حضرت آدم مسلمان تھے، ان کے بچے مسلمان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک آپ کو معلوم ہے دنیا میں شرک نہیں تھا، پھر وہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی پہلے والی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ لوگوں سے اصل حقیقت کو چھپا کر ان کی آزمائش کی جائے، کیونکہ اگر حقیقت سامنے آ جائے تو کوئی اختلاف رہتا ہے؟ پھر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مثلا جب تک سورج طلوع نہ ہوا ہو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یا بادلوں میں چھپا ہوا ہو، کوئی کہے سورج طلوع ہو گیا، دوسرا کہے نہیں کوئی نہیں ہوا، اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر سورج نکل کے سامنے آ جائے تو کوئی اختلاف رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ کیا ہے چیز؟ لولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو کون سی بات ہے یہاں؟ کہ اللہ تعالی حقیقت کو چھپا کر لوگوں کا امتحان لیں گے، تو پھر کیا ہوتا؟ لقضی بینہم، آج ہی حقیقت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خود ایک آواز میں بول کے بتا دیتے لوگوں حق یہ ہے، یہ مان جاؤ، لیکن ایسا نہیں کیا اس نے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان کس قدر مذہبی اختلافات پائے جاتے، یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ہر چیز میں دو رائے پائی جاتی، اور بعض چیزوں کے بارے میں کبھی بھی کوئی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتا کہ اس میں سے واقعی درست کیا ہے، خاص طور پر جو فقہی اختلافات ہیں، یہ دور اول سے چلے آ رہے ہیں۔ اس پر آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ سب لوگوں کو کسی ایک چیز پر آپ اکٹھا کر لیں۔ تو پھر یعنی اسلام کی جو حقیقت ہے اس میں اس اختلاف کی گنجائش بھی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے مثلا ایک عمارت ہے
تو اس کے مختلف رخ ہوں گے نا. ایک عمارت کے 4 رخ ہوتے ہیں نا، 4 دیواری میں 4 جہتیں ہوتی ہیں نا. تو ایسے ہی مختلف مسائل پر مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اور وہ ہارمفل نہیں ہیں. جو جس سمت پہ ہے اس کو فالو کر لے. حدیث پاک میں آتا ہے حلال بھی واضح، حرام بھی واضح. حلال اور حرام جو ہے وہ تو بالکل الگ الگ ہیں، ان میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں، وہ تو ویسے ہی مختلف ہیں، رات اور دن. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مبہم ہیں، تو ان کے لیے کچھ اصول واضح کر دیے گئے. اب یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ یہ لوگوں کے درمیان جو مختلف آراء پائی جاتی ہیں، یہ ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے، اور ایسا ہوگا. اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ زبردستی اس اختلاف کو ختم کرے، کیونکہ ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے. اگر وہ زبردستی ختم کر دے تو امتحان ہی ختم ہو جائے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی. یہاں آیت سے مراد کیا ہے؟ نشانی. آپ دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے، اتنی آیتیں اتر رہی تھیں، ان کو مانتے نہیں، کہتے ہیں کوئی اور آنی چاہیے. جو موجود ہیں ان پہ راضی نہیں، جو نہیں ہے اس کا مطالبہ ہو رہا ہے. کیا یہ سب آیات نہیں ہیں؟ کیا زمین اور آسمان کی پیدائش ہی ایک بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے غیب سب اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. فَانْتَظِرُوا، نشانیاں چاہتے انتظار کرو، سب دکھا دی جائیں گی. یہ جب غیب کا پردہ ہٹے گا نا، سب نشانیاں سامنے آ جائیں گی. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، سب کچھ حقیقت سامنے آ جائے گی. اگر میری نہیں مانتے نہ مانو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی. پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تکلیف دہ حالات کے بعد اچھے دن آتے ہیں. اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری نشانیوں میں چال بازیاں کرنے لگے، ہیلے بہانے کرنے لگے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، پھر حقیقت سے دور جانے لگے. اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف. جب وہ قحط میں مبتلا کیے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس مشکل کو دور کر دے، اور اگر ہماری یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی یہ مشکل آسان کی. جب قحط دور ہو گیا تو اس کے بعد اپنا وعدہ پورا کرنے کی بجائے انہوں نے پھر آپ کے پیغام پر نکتہ چینیاں اور آپ کے لائے ہوئے دین یا آیات کے ساتھ مکاریاں شروع کر دیں. یعنی شرک پر جمے رہنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے. بنیادی طور پر معنی یہ بنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. فرعون کی قوم کہتی کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو، یہ مشکل ہم سے ہٹا دے تو ہم بھی مان جائیں گے. جب مشکل ہٹ جاتی پھر وہ ادھر ادھر بہانے کا، پھر اور مصیبت آتی، پھر یہی کہتے، بار بار یہی کچھ کرتے رہے. اچھا ہم لوگوں کا بھی حال کیا ہے؟ جب تکلیف آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ دور ہو جائے پھر تو میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، صرف نیکی کے کام ہی کیا کروں گی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر چال بازیاں کر کے، ہیلے بہانے کر کے اللہ کے احکامات کو ٹال دیتے ہیں. اللہ کی آیات کیا ہیں؟ خواہ کائنات کی ہوں یا قرآن کی، کہ اللہ ایک ہے. لیکن وہ لوگ اس بات کو ماننے کی بجائے اس چیز کے جواز تلاش کرنے لگے کہ شرک پر کیسے قائم رہ سکیں. اور ان کی مکاریوں میں مثلاً مکاری کیا تھی اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو ان کے نفع نقصان کی مالک نہیں. اور جب ان کو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا اس سے منع کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے یا سفارش کرتے ہیں. ہم ان کو نہیں خدا مانتے، ہم تو ان کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں.
اب یہ شفعاؤنا کہنا دراصل کیا ہے؟ ایک ہیلا سازی ہے نا، ہیلا بہانا ہے، ایک چال بازی ہے. ان کے اسی طرز عمل کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے اور پھر ہم اپنی رحمت سے وہ پریشانی ان کی دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنی نافرمانی کا کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. اچھا، اگر ہم اپنی زندگی پر اس آیت کا اطلاق کریں تو ہمارا حال بھی یہی ہے. جب تکلیف آتی ہے تو ہم کیا وعدے کرتے ہیں؟ آج کے بعد یہ گناہ چھوڑ دیں گے، یہ غلط کام بالکل نہیں کریں گے. ایک دفعہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل سے نکالے تو، لیکن جب مشکل دور ہو جاتی ہے، اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم، تو پھر ہم کیا کرنے لگتے؟ اذا لهم مکر کرنے لگتے ہیں، بہانے کرنے لگتے ہیں، ہیلے کرنے لگتے ہیں، تعویلیں کرنے لگتے ہیں، عذر تلاش کرنے لگتے ہیں، جواز ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کیا کریں، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. سوچئے اپنی زندگی کے کسی مشکل مرحلے کو اور اس وقت کے وعدے کو کہ آج کے بعد یہ غلط کام نہیں کروں گا، اور جب مشکل ٹلی اور حالات نارمل ہوئے، اللہ کی رحمت اور نعمت پھر زندگی میں آ گئی اور وہی وعدہ بھول گیا جو اللہ سے کیا تھا کہ آئندہ نہیں کریں گے. اور پھر پہلے تو شاید انجانے میں کر رہے تھے، غفلت اور سستی سے کر رہے تھے، لیکن اب وعدہ کرنے کے بعد ہیلے بہانے اور عذر تراش کے کرنے لگے، اس کے جواز ڈھونڈنے لگے. یاد آیا کچھ؟ یہ زندگی میں عام رویہ ہے ہم لوگوں کا. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع کر لے اور اپنے سے منوا لے. آپ دیکھیں کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم کسی چیز کو مجبوری نہیں بننے دیتے، اور جو کام ہم نہ کرنا چاہیں اس کے لیے 101 بہانے ہم رکھتے ہیں. ایسے ایسے عذر اور جواز تلاش کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے. لیکن کوئی بھی غلط کام جس کو ہمارا ضمیر، علم، دل، دماغ غلط سمجھتا ہو اور پھر ہم اس کے کرنے پر اصرار کر رہے ہوں، تو ایک بات ضرور سوچ لیجئے کہ میرا یہ اصرار اور میرا یہ بہانہ کیا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا؟ کیا میں اللہ کو اس پر راضی کر سکوں گی؟ کیا ہم جب اللہ تعالی کے ساتھ ہیلے بہانے کرتے ہیں غلط کاموں کے تو وہ بھی اس کو مان لے گا؟ کیا اس کے سامنے حقیقت کھلی ہوئی نہیں ہے؟ بندے کو تو ہمارے دل کا حال نہیں معلوم کہ ہم مذاق کر رہے تھے یا سیریس تھے یا واقعی کچھ ستانا سنانا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے. اس انسان بیچارے کو تو خبر نہیں، لیکن اللہ کو تو ہر بات کی خبر ہے. ہم بندوں کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو نہیں کر سکتے. آخرت سامنے جب آئے گی، سب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا، ہر چیز روشن ہو جائے گی، اس وقت سب عذر بہانے بھول جائیں گے. تو یہاں مکر انسان کی اس کیفیت کو کہا جا رہا ہے جو وہ غلط کام کرتے وقت روپ دھار لیتا ہے. کبھی بے وقوف بن جاتا ہے، کبھی معصوم بن جاتا ہے، کبھی لا علم بن جاتا ہے، کبھی مجبور بن جاتا ہے، کبھی معذور ہو جاتا ہے. قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے اللہ اپنی چال میں بڑا تیز ہے. مکر کا لفظ عربی زبان میں دراصل خفیہ تدبیر اور حکمت عملی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خفیہ تدبیر اور حکمت عملی. حکمت عملی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کی جو پلاننگ ہے یا اسٹریٹجی ہے، طریقہ کار ہے. فرمایا اللہ اس سے زیادہ وہ سکین کر لیتا ہے، زیادہ جلدی جان لیتا ہے. انسان کے دل سے بھی خیال اٹھا نہیں ہوتا، وہ مکر اس کو سوجا نہیں ہوتا، اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے. چال کے تیزی کے ساتھ ان رسلنا، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے. کون سے؟ فرشتے. اور ایک دوسری جگہ وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پہ نگران نہ ہو. وہ نگران کون ہے؟ یہ فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے
یکتبون لکھ رہے ہوتے ہیں، ما تمکرون جو تم چالیں چلتے ہو، جو ہیلے بہانے کرتے ہو، سب وہ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.